والذي أرسله بالدين الحق على الدين كله. 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی. وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے. انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود. آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا، نالین مبارک جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول. تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل ہے. اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجھار میں آ کر یہ کام کیا. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما امرت صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. رب کائنات کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ جاری رہا اور اس راہ میں مشکلات اور مشرکین مکہ کا ظلم و ستم وہ بھی جاری رہا، یہاں تک کہ ہم جان چکے ہیں ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آ گیا. پہلی ہجرت حبشہ بھی ہو گئی، 12 افراد یعنی 12 مرد تشریف لے گئے، 4 خواتین تشریف لے گئیں. پھر دوسری ہجرت حبشہ بھی پیش آ گئی، 83 کے قریب مرد اور 19 کے قریب خواتین تشریف لے گئیں، اور گویا کہ مشرکین کی چالیں ناکام ہو گئی. وہ نجاشی کے دربار میں بھی پہنچے لیکن نجاشی خود ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر. یہ بات مشرکین مکہ کے لیے انتہائی تشویشناک تھی، ان کی تو گویا ناک کٹ گئی کہ ساری محنتیں ناکام ہو رہی ہیں اور یہ دعوت ہے کہ روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں کہ روز بروز ان میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہ وہ معاملات تھے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو اور بھڑکانے کی بات ہو گئی اور بڑھ جانے کی بات ہو گئی. چنانچہ وہ پھر کوششیں کرتے ہیں اور پھر ابو طالب کے پاس جاتے ہیں اور ابو طالب کو دھمکیاں دیتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طور اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کرو، اور چاہو تو ہم تمہیں کوئی اور خوبرو جوان دے دیں، بڑا طاقتور جوان دے دیں، تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی، اس مرحلے پر ایک بڑا اہم ہلا دینے والا اور آنسوں سے رلا دینے والا مرحلہ پیش آتا ہے. ابو طالب کے سامنے باتیں تو آ گئیں، مشرکین مکہ کا زور بھی ہے، مشرکین مکہ کا مطالبہ بھی ہے، بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دو. تنہائی میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ بھتیجے میرے اوپر رحم کرو، میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ جو میں برداشت نہ کر سکوں. وہ چچا جو ایمان تو نہ لائے لیکن ڈے ون سے، پہلے ہی دن سے جو سپورٹ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے ہیں کہ شاید ان میں بھی کچھ کمزوری آ رہی ہے. کیا ایسے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کمزوری آئی؟ کیا ایسے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دبے؟ کیا ایسے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نرم پڑ گئے؟ قطعاً نہیں. رب کا تو حکم تھا فاستقیم کما امرت، اے نبی جیسے کہ حکم آپ کو دیا گیا آپ ڈٹے رہیے اور یہ مشرکین کی مخالفتوں کی پرواہ نہ کیجیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی عظمت کا اور استقامت کا ایک پہاڑ دکھائی دیتے ہیں، اور آپ چچا جان کے سامنے کہتے ہیں چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور میرے الٹے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہ ہوں گا. یا تو میری جان اس کام میں چلی جائے گی یا یہ دعوت پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی. یہ ہے وہ استقامت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. پھر آپ پلٹے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ پلٹے ہیں، روتے ہوئے پلٹے ہیں.
کیا چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو مجھ پر کرم کیا کہ کئی برسوں تک یہ چچا میرے ساتھ دیتے رہے، لیکن آج شاید یہ بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ان میں بھی کچھ کمزوری آ چکی ہے، روتے ہوئے اللہ کے نبی لوٹ رہے ہیں۔ تو ابو طالب نے روکا ہے اور کہا بھتیجے جو چاہو جا کے تم کرو، جو چاہو تم جا کر کرو، میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں چھوڑنے والا، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ اللہ کے نبی پھر استقامت کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مرحلے بھی اس دعوت کے دوران پیش آئے۔ چچا جان سے یہ بات سنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں اور اپنی اس دعوت حق پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اپنی دعوت کے کام پر، اللہ کے دین کی محنت کے کام پر کمر بستہ ہیں تو مشرکین مکہ اپنی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، وہ اس پر استقامت دکھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہی مرحلہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفتوں کا ایک پہاڑ ہے جو توڑا جا رہا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پر ظلم و ستم کا ایک پہاڑ ہے جو توڑا جا رہا ہے۔ اسی دوران ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر بھی کھینچ مارا۔ اس پتھر کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لہو لہان بھی ہوا ہے۔ کہیں سے حمزہ آ رہے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے، شکار کے عادی تھے، جاندار قسم کے انسان تھے، بہادر قسم کے آدمی تھے۔ معلوم ہوا کہ ابو جہل نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کچھ کر دیا ہے، تو وہ جو ایک خون کی عصبیت ہوا کرتی ہے وہ جاگ اٹھی، خونی رشتے کی جو ایک محبت ہوا کرتی ہے وہ جاگ اٹھی، اور جا کر اپنی کمان جو ابو جہل کو دے ماری اور خوب اس کو لہو لہان کر دیا۔ جاندار آدمی تھے، ابو جہل کی ہمت نہ ہوئی کہ حمزہ کا کچھ وہ کہتا۔ یہ سن 6 نبوی کا دور ہے، یعنی ظہور نبوت کو 6 برس گزر چکے ہیں۔ کسی نے کہا حمزہ تم نے بھتیجے کی حمایت تو کر لی، لیکن تمہیں معلوم بھی ہے کیوں کس بات کی دعوت دیتا ہے، تم اس کو قبول بھی کرتے ہو کہ نہیں؟ تو حمزہ نے کہا آج سے میں نے اسلام قبول کر لیا، محمد کی دعوت قبول کر لی۔ پھر سوال ہوا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان کی دعوت کیا ہے؟ تو حمزہ بھتیجے کے پاس آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کا دین سیکھتے بھی ہیں اور اس پر قائم و دائم بھی رہتے ہیں۔ یہی 6 نبوی کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک دعا کرتے رہے۔ دعا کیا ہوتی تھی؟ اے اللہ عمر بن حشام، یہ ابو جہل کا نام ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو اسلام کے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اللہ کے نبی دشمنوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ ابو جہل دشمن تھا نا، اور ابھی تک عمر فاروق کا معاملہ بھی یہی تھا رضی اللہ عنہ، فاروق تو بعد میں بنے ہیں وہ جا کر، لیکن وہاں دشمنوں کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے۔ کیا ہم اپنے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں مخلوق کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی تو دشمنوں تک کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور یہ دعا قبول ہوئی ہے عمر فاروق کے حق میں رضی اللہ عنہ، لیکن کس شان کے ساتھ کہ ایک دن نکلے تلوار لیے ہوئے، لوگوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد کو ختم کرنے چلا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ، یہ انتہا ہے دشمنی کی۔ کسی نے کہا بہن کو جا کر دیکھو، بہنوئی کو جا کر دیکھو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، یہ تمہارے بہن اور بہنوئی تو ان پر ایمان لا چکے۔ گھر میں گئے تو یہی کچھ معاملہ دیکھا، بہن کو بھی مارا پیٹا، بہنوئی کو بھی مارا پیٹا۔ کچھ اندر سے احساس ہوا تو بہن سے کہا اچھا دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا آپ غسل کر کے آئیے، پھر سورہ طٰہٰ کی آیات سنائی۔ عمر فاروق کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ان کی کایا پلٹ گئی۔ سنتے پہلے بھی قرآن حکیم تھے، لیکن وہ جمع ہوتے ہوتے معاملہ یہاں تک پہنچا، اور اب یہی عمر نکلے ہیں تو اس شان کے ساتھ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سن 6 نبوی کا دور، ظہور نبوت کو 6 برس ہو چکے ہیں۔ عمر فاروق بھی ایمان لے آتے ہیں اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آتے ہیں، لیکن مشرکین کی مخالفتیں ابھی تک جاری و ساری ہیں، اور وہ حتمی فیصلہ کرنے لگے ہیں، کوئی اعلان کرنے لگے ہیں شدید تر مخالفت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اب ابو طالب ہیں، ان کو یہ احساس ہوا چلا ہے کہ میرے بھتیجے کی جان خطرے میں ہے، اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں، بنو ہاشم کو بھی، بنو عبد المطلب کو بھی، اور ان کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے، اور یہ قریش کے لوگ، یہ مشرکین مکہ ان کی جان کے دشمن ہوئے پڑے ہیں۔ ابو طالب عہد لیتے ہیں خاندان کے لوگوں سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ جب یہ بات مشرکین مکہ کے علم میں آئی تو انہوں نے اپنی مخالفت کو اور بڑھانے کا ارادہ کیا۔ قریش کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف ایک اقدام کا فیصلہ کرتے ہیں،
اور وہ اقدام تھا سوشل بائیکاٹ کا کہ کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے سوشلائزیشن یعنی معاشرتی روابط نہیں رکھے گا، اور بھرپور طور پر ان کی مخالفت کی جائے گی۔ نتیجتاً ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی، ایک یعنی چھوٹی سی وادی میں چھوٹی سی گھاٹی آپ اس کو کہہ لیجئے، وہاں پر انہوں نے اپنے خاندان کو لے کر چلے گئے اور 3 برس تک یہ بائیکاٹ رہا ہے۔ اور کیجئے گا اللہ کے نبی 3 برس تک گویا قید رہے ہیں، محصور رہے ہیں۔ روایات میں نقل کیا گیا کہ بچے بلکتے تھے بھوک سے، کبھی پتوں پر گزارا ہو جایا کرتا تھا، کبھی چمڑے میں پانی ٹپکا کر بچوں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ ایک صحابی کبھی فرماتے ہیں کہ شدید اندھیرے کا معاملہ تھا اور میں شدید بھوک سے دوچار تھا، میرے پیر کے نیچے کوئی شے آ گئی، میں نے اسے کھا لیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ شے کیا تھی، میں انتہائی بھوکا تھا، مجھے اس کو کھانا پڑ گیا۔ فاقے بھی گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، 3 برس کی قید سے بھی گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے خاندان والے بھی ہیں، معصوم سے بچے بھی ہیں، آپ کے گھر والے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، آج ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا اس میں اگر تاخیر ہو جائے تو ہم پر کیا گزرتی؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ گزری ہمیں یاد بھی ہے۔ کیا آج ہم تیار ہیں ان آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے؟ آج آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، کیا ہم دین کا کام کر رہے ہیں؟ وہاں اتنی مشکلات ہیں، اتنی قربانیاں ہیں، اور اللہ کا دین اس کا کام جاری و ساری ہے۔ ہمارے پاس کتنی آسانیاں ہیں، کتنی آسائشیں ہیں، کتنا ہم دین کا کام کر رہے ہیں، غور فرمائیے گا۔ یہ بائیکاٹ چلتا رہتا ہے اور 3 برس گزر جاتے ہیں۔ بہرحال ہر معاشرے میں کچھ سلیم الفطرت انسان، شریف النفس انسان ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم نے کن کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، یہ ہمارے اپنے بھائی بند ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے کنبے قبیلے کے قریب کے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے تھے۔ چنانچہ آواز بلند ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے۔ یاد رہے جب یہ بائیکاٹ کی تیاری کی گئی تو ایک صحیفہ لکھا گیا تھا، ایک تحریر لکھی گئی تھی بنو ہاشم بنو عبد المطلب کے لوگوں کے بائیکاٹ کی، اس کو لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر۔ لیکن لکھا ہے تاریخی روایات میں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہمیں یہ بائیکاٹ ختم کر دینا چاہیے تو یہ صحیفہ بھی چاک ہو چکا تھا، مٹ کر ختم ہی ہونے کو آ چکا تھا۔ وہ یہ الہی تدبیر بھی کار فرما تھی کہ یہ معاملہ ختم ہوا ہی چاہتا ہے۔ لیکن 3 برس شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، ابو طالب کی گھاٹی، وہاں پر قید و بند کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن معاملہ رکا نہیں، یہ صبر کے مراحل ابھی اور بھی ہیں، یہ مصائب اور مشکلات اور بھی ہیں، معاملہ اور آگے بڑھتا ہے۔ 25 سرکردہ افراد ایک مرتبہ پھر قریش کے ابو طالب کے پاس آتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں کہ اسے کہو کہ باز آ جائے، اپنے بھتیجے کو روکو حق کی راہ سے، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دے، یہ ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کرنا چھوڑ دے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ کی وحدانیت فقط یہ نہیں کہ اللہ کو ایک مان لیا جائے، پھر اللہ کی مانی بھی جائے، یہ بھی مطالبہ ہے۔ اللہ کو حاکم بھی مانا جائے، یہ بھی مطالبہ ہے۔ بندہ اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دے، بندے بندوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، یہ توحید کے مطالبات۔ تو یہ 25 افراد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کرو، یہ باز آ جائے۔ ابو طالب اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے کر دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ صاد کی ابتدائی آیات بھی سناتے ہیں اور ایک اللہ کی توحید ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت دیتا ہوں کہ تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا تمہاری قدموں میں آ جائے گی، ایک کلمے کی بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا بڑا اچھا کلمہ ہوگا، بتاؤ محمد تم کیا چاہتے ہو، مانے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پھر وہی بات کہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، جو برسوں سے سنا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا اور لوگوں نے پھر بڑبڑانا شروع کر دیا، اے محمد تم یہ بات کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کو تم جھوٹا کہتے ہو، ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کی توحید پر آ جائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس دوران ایک اور کوشش انہوں نے کی، وہی ٹیمپٹیشنز والی بات، گیو اینڈ ٹیک والی بات،
کچھ اٹریکشنز پیدا کر کے حق کی راہ سے روکنے والی بات. یہ لوگ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پاس تشریف لائے ہیں اور ٹیمپٹیشنز دے رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دولت چاہیے، ہم دولت کے انبار لگا دیں. تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہم تمہیں مکے کا بادشاہ بنائے دیتے ہیں. تمہیں کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہے تو وہ بھی کرائے دیتے ہیں. اور اگر تم پر کوئی آسیب یا جن آ گیا ہے معاذ اللہ تو ہم تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں، خرچہ ہم برداشت کریں گے. اللہ کے نبی پھر وہی بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان چیزوں سے کیا سروکار، میں تو ایک اللہ کی توحید کا مطالبہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں. یاد رکھیے گا آج ہم بھی جب دین کی بات کریں گے تو روکا جائے گا ٹیمپٹیشنز کے ذریعے سے. کبھی مال آفر کیا جائے گا، کبھی جائیداد آفر کی جائے گی، کبھی منصب آفر کیے جائیں گے، اور اس طرح باطل پرست لوگ کچھ دے دلا کر حق کی بات سے ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے. اس موقع پر بھی اسوہ موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. معاملہ اور آگے بڑھتا ہے. سن 10 نبوی کا دور ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کو وحی کے آغاز ہو جانے کے بعد 10 برس اب گزر چکے ہیں. لیکن یہ سال غم کا سال ہے. اس کو سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے. یہ وہ سال ہے کہ ابو طالب شدید بڑھاپے کا شکار بھی ہو چکے تھے اور اب وقت آ گیا کہ ان کی موت کا وقت آ چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے بھی ہیں، ان کو کلمے کی دعوت پیش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کرتے کہ میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن ابو طالب زمین سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اول دن سے ساتھ دینے والی، اپنی دولت آپ پر نچھاور کرنے والی، دکھ درد میں شریک رہنے والی، دلاسا دینے والی، مصیبتوں میں ساتھ دینے والی، کام آنے والی خدیجہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی جاتی ہے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی زمین پر تشریف لائے، والد نہیں تھے، 6 برس کے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا. 8 برس کے ہوئے، دادا زمین سے چلے گئے. نبوت کے ظہور کو 10 برس ہوئے، مشکلات کی انتہا ہو رہی ہے، چچا بھی چلے گئے. غمخوار بیوی، دولت نچھاور کرنے والی بھی، ساتھ دینے والی بھی، بالآخر وہ بھی زمین سے رخصت ہو رہی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ ظاہری تمام سہارے اللہ واپس لے رہا ہے، تاکہ کل کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میرے لیے تو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، میرے لیے تو بڑی مشکلات اور مسائل ہیں، میرے سامنے تو بڑی ہرڈلز ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں، میں کیسے تیرے دین کے تقاضوں پر عمل درآمد کر سکتا ہوں، میں کیسے تیرے دین کی مدد کر سکتا ہوں. کوئی کہتا ہے تو وہ دیکھ لے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارے ظاہری سہارے اللہ سبحانہ وتعالی نے واپس لے لیے ہیں. اب کیا ہوا؟ ابو طالب اب تک تو سردار بھی تھے، یعنی کہ ان کو بڑا مانا جاتا تھا بنو ہاشم کے ہاں، لیکن ابو طالب کے انتقال کے بعد توجہ کیجئے گا، یہ سرداری ابو لہب کے ہاتھ میں آ گئی ہے. وہ جو پہلے دن سے دشمن ہے اب وہ سردار بن گیا ہے. وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں. جب تک کہ ابو طالب تھے کچھ سہارا بھی تھا بظاہر احوال، اور مشرکین مکہ کی کوئی انتہائی اقدام یعنی آپ کے قتل کی ہمت نہ ہوتی تھی. لیکن اب تو ابو طالب چلے گئے، سردار بن گیا ابو لہب. اب تو شدید خطرہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. وہ مکے میں آپ کی زندگی تو بڑی اجیرن ہو چکی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب طائف کی گلیوں کا رخ کرتے ہیں. وہ طائف کہ جس کا واقعہ تو میں عرض کروں گا مختصراً آپ کے سامنے، لیکن جان لیجئے مکے والوں سے مایوس ہو کر، اپنوں سے مایوس ہو کر 10 برس کی محنت کے بعد اب اللہ کے نبی طائف کی گلیوں میں گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ یہاں کے لوگ قبول کر لیں، لیکن وہاں کچھ اور ہی ماجرا ہو گیا. ابھی مصائب ختم نہیں ہوئے. ایک دن میں وہ ہو رہا ہے جو مکے والوں نے 10 برس میں آپ کے ساتھ ذاتی سطح پر نہیں کیا تھا. ایک سردار بولتا ہے کہ اللہ کو ایک یتیم ملا ہے رسول بنانے کے لیے، معاذ اللہ. دوسرا کہتا ہے کہ بھائی تم مجھ سے دور ہو جاؤ، اگر تم سچے ہو اور میں نے انکار کر دیا تو میں مارا جاؤں گا، اور جھوٹے ہو تو تمہارے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، تم نحوست کا معاملہ نہ ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور تیسرے سردار نے بھی کوئی بری بات کہہ کر اللہ کے نبی کو ٹال دیا. لیکن معاملہ
یہ زبان درازی تک محدود نہ رہا، انہوں نے اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود تھے، آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا ہے، نالین مبارک جوتے مبارک خون سے بھرے ہیں، پیروں پر خون تک جم گیا ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھول نہ جائیے گا، تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل ہے، مجھ سے کس طرح ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، عین منجدھار میں آ کر زمین پر، زندگی کے عین منجدھار میں آ کر یہ کام کیا ہے، گھسیٹا بھی گیا ہے، پتھر بھی برسائے گئے ہیں، لہو لہان بھی کیا گیا ہے، اس کے بعد چھوڑا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ بے ہوش ہو کر گرا چاہتے تھے، لیکن اس موقع پر بھی کیا ہے، اپنی فریاد اللہ کے سامنے، اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، نہ بیوی، نہ چچا، نہ ماں، نہ باپ، نہ دادا، نہ بھائی، نہ کوئی اور۔ بڑے پیارے الفاظ ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، دعائیہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا حاصل یہ ہے، اللہ کس کے حوالے کرتا ہے؟ دشمن کے حوالے کرتا ہے، نافرمانوں کے حوالے کرتا ہے، لیکن اے اللہ اس میں تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی فکر نہیں، اصل تو ہی میرا ہے۔ یہ الفاظ جو اللہ کے نبی کی زبان سے جاری و ساری ہوئے، میں نے مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ کیا حاصل ہے؟ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، اللہ سے رابطہ قائم رہے، لوگ کتنا کچھ کر گزرے ہمارے ساتھ، ہم اپنے معاملے کو رب کے سامنے رکھ دیں، حق کی بات بھی کر رہے ہیں، اللہ کی بات رکھ رہے ہیں، لیکن مشکلات تو آئیں گی، مصائب تو آئیں گے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا، جس کسی نے دعوت اپنی قوم کے سامنے رکھی، مشکلات اس کی راہ میں آئیں، اور اللہ کے نبی نے کہا میری راہ میں سب سے زیادہ آئیں، میرے معاملے میں سب سے زیادہ آئیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ یہ وجہ ہے کہ فاطمہ الزہرا فرماتی تھی رضی اللہ عنہا، جب مشکلات اور مصائب تمہیں پریشان کریں تو ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں عزیزان گرامی، یہ مشکلات آج آپ کی راہ میں بھی ہیں، یہ میری راہ میں بھی ہیں، دین کی راہ میں نکلیں گے تو مشکلات آئیں گی۔ طائف کی گلیوں کو یاد رکھیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتا ہوا خون یاد رکھیے، برستے ہوئے پتھروں کو یاد رکھیے، زبان درازی کرنے والی زبانیں یاد رکھیے۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا، یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن 10 نبوی کا معاملہ، ابو طالب بھی چلے گئے ہیں، خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور مصائب اور مشکلات اپنی انتہا کو پہنچ رہے ہیں، لیکن دعوت کا کام نہیں رکا، اللہ کے نبی کا مشن نہیں رکا، یہ مشن جاری و ساری ہے۔ طائف کی گلیوں میں انتہا ہو گئی، جو کچھ کیا جا سکتا تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن آسمان والے کو کچھ اور ہی مطلوب تھا، زمین والے تو یہ کر رہے ہیں، انسان یہ کر رہے ہیں۔ آپ طائف سے واپس آئے ہیں، ایک مقام پر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ نے جنات کی ایک جماعت کو بھیج دیا ہے، سورہ احقاف میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ جنات اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ قرآن سنتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، بلکہ الفاظ تو یہ ہیں فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، جب تلاوت مکمل ہو گئی وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، منذرین بن کر، خبردار کرنے والے بن کر، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بن کر۔ زمین والے یہ کر رہے تھے، آسمان والے کی اپنی منصوبہ بندی تھی، انسان یہ کر رہے تھے، اللہ نے جنات کو قبول اسلام کی توفیق عطا فرما دی، صرف قبول نہ کیا، قرآن سنا ہے، قبول کرنے کے بعد اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے والے بن گئے۔ اور تو اور زمین والے یہ کر رہے ہیں، انتہا کر دیے مصائب کی، آسمان والا کچھ اور سوچ رہا ہے۔ یہی وہ دور ہے جب معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی جو رات کے قریب حصے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ پھر مزید تفصیل سورہ نجم میں آتی ہے، پھر وہ ساتوں آسمان کی سیر، پھر اللہ سے ملاقات، غیب کے پردے کھولے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلندی در بلندی در بلندی در بلندی ہوئی، اتنی کہ ایک مقام پر آ کر جبرائیل نے کہا کہ اس سے آگے تو میں بھی نہیں جا سکتا۔ زمین والوں نے کیا کچھ کر ڈالا، ٹھوک بجا کر دیکھ لیا، اللہ کے نبی کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس انتہائی
مظالم کے بعد اب انتہائی عروج ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ معراج جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی. یاد رہے آسمان والے کی اپنی رب کائنات کی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ اپنی تدبیر فرماتا ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.